ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے، خیریت سے ہوگے۔ تو جناب حسن کمل کا ناول دل کا رشتہ کی لاسٹ ایپیسوڈ لے کر میں حاضر ہوئی ہوں، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دل کی تڑپ بھی بڑی عجیب کشش رکھتی ہے۔ ہانیہ کے دل کی تڑپ ہی تو تھی جو راہب کو اتنی دور ہو کر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بلی کو جب تک روتا دیکھتا رہا، خود بھی بے چین و بے قرار رہا۔ 2 بجتے ہی سیل رنگ ہونے لگا۔ آج دل غموں سے چھلنی تھا، مانو کانچ کی طرح کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا تھا اس کا وجود۔ بہت شدت سے اپنا غم بانٹنے کا دل چاہا، لگا اگر مزید یہ کرب اکیلے سہا تو سینہ پھٹ جائے گا۔ صبح سے آج سینے پر زور زور سے مکے بنا کر مار رہا تھا، کیونکہ بلی کی تڑپ اسے ہانیہ کی تڑپ اور حسرت یاد دلا رہی تھی، جس کے سبب اس کے سینے میں شدید درد ہونے لگا۔ اپنا غم بانٹنے کے لیے کال ریسیو کر لی۔ تھوڑی دیر تو کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ میں لاوارث نہیں ہوں، لیکن کاش 100 کروڑ کاش میں لاوارث ہی ہوتا تو اتنی اذیت میں نہ ہوتا۔ میں مرنا چاہتا ہوں مگر مر بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں 3 ماؤں کی دعاؤں کے حصار میں رہتا ہوں۔ میری تینوں ہی مائیں مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر شاید میں خود سے ہی روٹھ گیا ہوں۔ مجھے اپنا وجود ایک گالی لگتا ہے، ڈر لگتا ہے مجھے لوگوں سے۔ میں بھاگ رہا ہوں اپنی حقیقت سے، مگر بھاگ نہیں پا رہا۔ مجھے سکون نہیں آتا میری، وہ کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بڑی ہمت جمع کی تھی مقابل کو اپنی حقیقت بتانے کے لیے۔ میری سگی ماں کے ساتھ ڈوز دے کر بدفعلی کی گئی تھی، اور میں اس گناہ کے فعل سے وجود میں آیا ہوں۔ میرا وجود ایک گالی ہے، پتہ ہے دن میں 3 یا 4 بار نہاتا ہوں، کبھی تو 5 بار، پھر بھی اپنا وجود گندا لگتا ہے، جیسے گندگی ہوں میں چاہتا ہوں چیخ چیخ کر رہوں، دنیا سے کہوں میں گناہ نہیں ہوں، میں گندگی نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرا گناہ فقط اتنا ہے کہ میں ایک گندے اور بد کردار آدمی کی اولاد ہوں۔ وہ شہزادہ بلک بلک کر رو رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ مقابل کے رونے کی آوازیں کانوں کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ روتے روتے ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے سینے سے لگا لیا۔ اگلا سین، راہب صلہ میم آئی ہیں۔ وہ اپنی بلی کو گود میں لے کر لاؤنج میں صوفے پر گمسم سا بیٹھا تھا۔ جب ارمان نے آ کر اسے اطلاع دی، راہب خاموشی سے بلی کو گود سے اتار کر کھڑا ہو کر اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ بھاگ رہے ہو مجھ سے ڈرپوک؟ صلہ تیزی سے اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی۔ تم تو مجھے طلاق دے رہے تھے، کیا ہوا اس کا؟ 1 ماہ گزرنے کو ہے۔ صلہ کے استفسار پر راہب نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے مت گھورو، ڈرتی نہیں ہوں میں تمہاری ان آنکھوں سے۔ طلاق کا کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب دو۔ وہ راہب کی غصیلی نگاہوں سے لاپرواہ ہو کر اتراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم تو بڑی بےتاب نظر آ رہی ہو۔ وہ جل کر بولا۔ تو کیا نہ ہوں؟ اچھا ہے، مجھے تم سے آزادی ملے گی، اور ساتھ ساتھ حق مہر کی اچھی خاصی رقم بھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، گویا تپا رہی ہو اس کی حق مہر۔ وہ الجھا تھا۔ ہاں، میرا حق مہر کھانے کا سوچنا بھی مت۔ صلہ ابرش ملک کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا کر روبدار انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوئی۔ مگر حق مہر کی رقم تو موم نے بہت زیادہ لکھوائی تھی۔ میں اپنی کمپنی اور اس میں بننے والے سارے سافٹ ویئرز بیچ بھی دوں تو بھی تمہارا حق مہر ادا نہیں کر سکتا۔ وہ معصومانہ چہرہ بنا کر دھیمے سے بولا۔ او، تو میں کیا کروں؟ وہ ایک قدم مزید اس کے نزدیک آ کر بھرم سے استفسار کرنے لگی۔ اس کے پرفیوم کی مہک نے راہب کو اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی گرمی کا احساس بڑھنے لگا۔ میری بات کان کھول کر سنو راہب ابرش ملک، اپنا یہ بھولا چہرہ اپنی محبوبہ کو دکھانا۔ مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ صلہ ابرش ملک کو طلاق دینا کوئی کھیل سمجھا ہے تم نے؟ میری موم نے زبردستی نکاح کروایا تم سے، ورنہ میں نے تمہیں کبھی اپنے قابل نہیں سمجھا۔ بڑے آئے مجھے طلاق دینے والے۔ پہلے اپنی اوقات تو دیکھو، جاؤ جا کر اتنے پیسے کماؤ کہ میرا حق مہر ادا کر سکو، پھر آنا طلاق کی بات کرنے۔ ایک ادا سے چہرے پر آتے سنہرے بالوں کو ہٹاتے وہ مغرور لہجے میں کہہ کر راہب کو منہ چڑھا کر وہاں سے چل دی۔ پاس کھڑا ارمان الجھ کر سر کھجاتے ہوئے راہب کو دیکھ کر بولا، یار سمجھ نہیں آتا صلہ میم طلاق لے رہی تھی یا روک رہی تھی؟ اس کے جواب میں راہب کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ہر بار کی طرح ارمان کو مزید الجھا کر چلا گیا۔ یا میرے خدا تیرا شکر، اس لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی۔ ارمان دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اسے مسکراتا دیکھ۔ اگلا سین، نیٹ پر نیوز چل رہی تھی، مسز آکاشا آسٹریلین مشہور فیشن ڈیزائنر پاکستان آ رہی ہیں فیشن ویک کے لیے۔ یہ نیوز سنتے ہی دل میں ہلچل مچ گئی۔ بس ایک ہی خیال نے دل کو گھیرا، وہ ماں ہے میری۔ راہب کی آنکھوں میں رہتی تھی ہانیہ کی حسرت اور بےتاب آنکھیں۔ حسرت و بےتاب آنکھیں، اس کا مصافحے کے وقت ہاتھ کو گرم جوشی سے تھام لینا، اس کا قطعی انداز میں کہنا کہ ارمان کے بھائی ہو تم، ارمان میرے پاکستان جانے کا انتظام کرو۔ وہ بھرے بھرے لہجے میں ارمان کو دیکھ کہنے لگا، پاکستان اچانک کیوں؟ ارمان نے تجسس سے استفسار کیا۔ اچھا بابا، گھور کیوں رہے ہو؟ ابھی ٹکٹس بک کراتا ہوں۔ سوال کے جواب میں راہب نے گھوری سے نوازا تھا، جس پر وہ سیدھا ہو کر اپنے سیل کی جانب لپکا۔ سنیں، دعا گارڈن میں بیٹھی تھی جب اس کے کانوں کی سماعت سے ارمان کی لچکدار آواز ٹکرائی۔ بولیں؟ وہ مڑ کر مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی، راہب پاکستان واپس جا رہے، ٹکٹس بک کروا دی ہیں میں نے۔ اچھا، اس نے لاپرواہی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہا تھا پاکستان تو جا ہی رہے ہیں، کیوں نہ؟ وہ کہنے میں ہچکچا رہا تھا۔
کیوں نہ کیا؟ وہ ناسمجھی سے آئیبرو اچکا کر، کیوں نہ آپ کے ہاتھوں میں میرے نام کی مہندی بھی لگ جائے؟ وہ نہایت دھیمے سے نظریں جھکائے گویا ہوا۔ اچھا مذاق ہے، وہ طنزیہ کہہ کر چائے کا کپ اٹھانے لگی۔ مذاق نہیں ہے یہ، میں سیریس ہوں۔ پتہ نہیں کیوں آپ مجھے سیریس نہیں لیتی۔ وہ دعا کے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا، مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی۔ وہ منہ بسور کر بولی، میری جان پر سولی پر لٹکی ہے دعا میم، اور آپ کو اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی، اتنا تو ظلم نہ ڈھائیں۔ وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے گویا ہوا، اگر تمہیں یہی بات کرنی ہے تو میں اپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہوں۔ وہ بیزاری سے کہتے ہوئے اپنا چائے کا کپ اٹھا کر چل دی۔ لگتا ہے ارمان تو نے اب کوارا ہی مرنا ہے، وہ منہ لٹکائے بولا۔ وہ فیشن ویک میں آرام سے چیئر پر بیٹھی ماڈلز کو ریمپ پر واک کرتا ہوا دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے برابر میں ایک نیلے کوٹ میں ملبوس شخص بیٹھا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے توجہ نہ دی، ایک سرسری نگاہ برابر بیٹھے شخص پر ڈالی اور بے دھیانی میں واپس سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اگلے لمحے دماغ نے کام کیا۔ راہب، بے ساختہ منہ سے نکلا، تیزی سے واپس اس لڑکے کی جانب لپٹی۔ راہب اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں نمی بھرے۔ بہت دیر تک وہ بے چینی و بے یقینی سی کیفیت میں رہی، اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا اسے۔ ہیلو میم، میں راہب ہانیہ، بہت بڑا فین ہوں میں آپ کا۔ آپ کے جیسی بہمت خاتون نہیں دیکھی میں نے اپنی پوری زندگی میں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فدا نظروں سے اپنی ماں کو تکتے ہوئے کہا، آنکھوں سے آنسو موتی بن کر جھلکنے لگے۔ راہب، میرا بیٹا، لگا خوشی سے آج جان ہی نکل جائے گی۔ وہ بے ساختہ سینے سے آ لگی، بہت تڑپی تھی وہ مظلوم ماں اپنی اولاد کے لیے۔ وہی جانتی ہے کیسے سہی اس نے اپنے لختے جگر کی جدائی۔ ہمارے ارد گرد بہت سے کردار ہیں کہ جو ایک لکھاری ہی جان سکتا ہے۔ اگر آپ ایک لکھاری ہیں اور ان کرداروں کو لکھ رہے ہیں تو ریڈرز چوائس آپ کو ایک سوری یہ کچھ اور لکھا ہوا تھا، وہ میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا، سوری۔ چلے، آج تڑپتی باہوں کو سکون نصیب ہوا تھا۔ وہ بے بس و لاچار ماں جو اپنے بیٹے کو دودھ تک نہیں پلا سکی تھی، جو اکثر خوابوں سے یہی کہتی اٹھتی کہ میرا بچہ نہ لے کر جائیں امی، وہ بھوکا ہے۔ ہائے، اس لمحے کی خوشی ناقابل بیاں تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں حقیقت سے ناآشنا تھا، مگر جب سے حقیقت کا علم ہوا ہے میں بہت شرمندہ ہو گیا ہوں آپ سے۔ راہب کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اس کے لہجے سے شرمندگی جھلک رہی تھی۔ معافی تو مجھے تم سے مانگنی تھی۔ ہائے، اس لمحے کی خوشی ناقابل یقین ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں حقیقت سے ناآشنا تھا، مگر جب سے حقیقت کا علم ہوا ہے میں بہت شرمندہ ہو گیا ہوں آپ سے۔ راہب کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اس کے لہجے سے شرمندگی جھلک رہی تھی۔ معافی تو مجھے تم سے مانگنی تھی، میں ماں ہونے کا حق ادا نہ کر پائی۔ مجھے امی کو تمہیں لے جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ راہب کی معافی سن فوراً سینے سے ہٹ کر اس کے خوبصورت رخسار پر اپنا نرم ہاتھ رکھتے ہوئے ندامت سے گویا ہوئی، کیا میں ایک بار پھر تمہیں سینے سے لگا سکتی ہوں؟ وہ لچکدار انداز میں استفسار کرنے لگی۔ اسے ابھی بھی قرار نہیں آ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا۔ اس کے سینے سے لگ کر روتی رہے، نہیں، لوگ غلط سمجھیں گے۔ وہ ہلکے سے کہہ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ آکاشا برو جانتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگا۔ ہاں، میں نے شادی سے پہلے ہی سب بتا دیا تھا، ہانیہ آہستہ سے جواب دہ ہوئی۔ میں ابھی تک اپنی حقیقت تسلیم نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن مر بھی تو نہیں سکتا نا۔ اس کے لہجے سے کرب جھلک رہا تھا، مانو بہت مایوس ہو اپنی زندگی سے۔ اس کی آنکھیں بے رنگ معلوم ہو رہی تھیں۔ ہانیہ کا دل تڑپ اٹھا اپنے بیٹے کا سخت جملہ سنتے ہی۔ ویسے کیوں پیدا ہوتے ہی نہیں مار دیا مجھے؟ اس کا سوال تھا یا نشتر؟ ہانیہ کا پورا وجود چھلنی ہو گیا تھا۔ کاش مار دیا ہوتا تو آج اتنی اذیت میں نہ ہوتا۔ وہ نظریں جھکائے ایک آہ بھرتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں گویا ہوا، ایسا مت کہو، تمہارا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں۔ گناہ گار میں اور وہ خبیث شخص ہے، تم پاک ہو میرے بچے۔ تم نماز پڑھو، مجھے یقین ہے میرا خدا قبول کرے گا۔ تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا کوئی قصور نہیں، تم اسی طرح پاک ہو جس طرح ہر بچہ ہوتا ہے۔ میرے اور اپنے باپ کے گناہوں کا بوجھ تم کیوں اپنے سر لیتے ہو؟ وہ ابھی سمجھانے والے انداز میں بول ہی رہی تھی کہ راہب اٹھ کر چل دیا۔ وہ ہانیہ کے سامنے بکھرنا نہیں چاہتا تھا، وہ تو صرف اپنی ماں کی تڑپتی اور بلکتی ممتا کی خاطر اتنی دور چلا آیا تھا۔ میری بات سنو راہب، ایک بار بات تو سنو میری۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ راہب، اس نے ہاتھ تھام کر روکا۔ کیوں بھاگ رہے ہو مجھ سے؟ وہ روحانسا لہجے میں پوچھنے لگی۔ آپ سے نہیں بھاگ رہا، میں تو خود سے بھاگ رہا ہوں۔ وہ جیسے خود سے ہی خفا ہو نظریں جھکائے بولا۔ تو مت بھاگو، خود سے بھی تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ دنیا کو ذرا پرواہ نہیں ہوگی اس بات کی کہ ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دنیا تو میرے وجود کو ایک گندگی اور گناہ ہی کہے گی، وہ کرب بھرے لہجے میں بولا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اپنا ہی وجود اسے گناہ لگتا تھا، وہ خود بھی اپنی حقیقت قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ دنیا کیا کہتی ہے اس کی پرواہ نہ کرو میرے بچے، خود کو مطمئن کرو کہ تم گناہ نہیں، تم حرام نہیں۔ حرام اور گناہ وہ فعل تھا جو ہم نے کیا، سزا ہمارے حصے میں رہنے دو۔ تمہارا وجود پاک ہے
اور رہی دنیا کے لوگوں کی بات، تو یہ کسی کے سگی نہیں ہوتے۔ جس کے پاس پیسہ اور شہرت ہے اسی کو سلام کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے تو بادشاہ کو بھی گالی دیتے ہیں لوگ۔ تو تم اور میں کیا چیزیں، لوگوں کو چھوڑ اپنے ضمیر کو مطمئن کرو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہارا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح شہزادوں کی طرح جیتے آئے ہو اسی طرح جیتے رہو۔ یہ مایوسی میرے بیٹے کے خوبصورت چہرے پر نہیں جچتی۔ وہ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس کے خوبصورت چہرے کو اس میں بھر کر سمجھانے لگی، میں گنہگار ہوں تمہاری اس حالت کی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے روزے محشر میں ہونے والے سوالوں سے، ہو سکے تو معاف کر دو اپنی اس گنہگار ماں کو، معاف کر دو وہ سارے حقوق جن کی میں نے حق تلفی کی۔ وہ بلک کر روتے ہوئے بولی۔ آکاشا اسی وقت کار پارکنگ میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ہانیہ کے آخری جملے سن لیے تھے، آکاشا کو بھی معاف کر دو۔ آکاشا نے تمہیں اور تمہاری ماں کو اندھیرے میں رکھا، مگر یقین جانو آکاشا نے وہی فیصلہ کیا جو میرے نزدیک تمہارے لیے بہتر تھا۔ آکاشا ان ماں بیٹے کے پاس چلا آیا تھا، وہ بھی معافی کا طالب تھا۔ پہلے بھی کہا تھا آپ سے بار بار اپنا نام نہ لیا کریں، معیوب لگتا ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے گویا ہوا۔ اس کی بات سن آکاشا مسکرا دیا۔ او پلیز آپ بھی معافی مانگنا بند کریں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ راہب ہانیہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ اس کے دل پر رکھا منو بوجھ اتار رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ کتنا تڑپی ہے اس کی ماں۔ وہ لمحہ زندگی کا حسین ترین لمحہ تھا اس مظلوم ماں کے لیے۔ جب اس کا بیٹا اس کے آنسو پوچھ رہا تھا، راہب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر دوبارہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اپنے بیٹے کے کشادہ سینے سے لگی رہی۔ آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں میں؟ راہب آکاشا کو دیکھ الجھ کر پوچھنے لگا۔ جو اتوان بلاتا ہے آکاشا کے نزدیک۔ اوپس، میرا مطلب میرے نزدیک تم اتمان جیسے ہی ہو، تم مجھے ڈیڈ یا پاپا یا بابا یا ابو، ویسے ابو تھوڑا بوڑھا ٹائپ لگے گا اور ابھی تو میں جوان ہوں، تم ڈیڈ ہی بلا لو، یہ میری پرسنالٹی کے مطابق بہتر لگے گا۔ پھر رازداری سے اس کے کان کے پاس آ کر، مگر خوبصورت لڑکیوں کے سامنے برو کہنا، اوکے؟ اس نے شوخی سے کہا تو ہانیہ فوراً اسے گھورنے لگی، جس کے جواب میں وہ اپنی عادت کے مطابق زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے آنکھیں میچنے لگا۔ آکاشا کی کھٹی میٹھی باتیں ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر لائی تھی۔ موم پلیز اتبان کو ہمیشہ میری حقیقت سے اندھیرے میں رکھیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس تکلیف سے گزرے جس سے میں گزر رہا ہوں۔ یہ تکلیف جان لیوا ہے اور میں اپنے بھائی کو اس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ آکاشا نے اس کی بات سنتے ہی پیٹھ تھپتھپائی تھی، کیونکہ اس کا فیصلہ اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ ہانیہ ایک بیٹے کی حالت دیکھ رہی تھی، وہ بھلا کیسے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی اسی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ سکتی تھی؟ راہب کے فیصلے پر اسے وقت اور حالات کے آگے مجبور ہو کر راضی ہونا پڑا۔ ہمارے ساتھ چلو نا، میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھانا کھلاؤں گی تمہیں۔ بہت حسرت ہے ان ہاتھوں کو تمہارے لیے کھانا بنانے کی۔ وہ تو اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھی، بڑی محبت سے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس لمحے ہانیہ کے چہرے سے خوشی کے جام بٹ رہے تھے، مسرت سے اس کا دل بھر آیا تھا۔ راہب کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر آگے آگے چلنے لگی۔ وہ تو سو جان فدا ہو رہا تھا اپنی ماں پر۔ ہانیہ کی باتوں نے اسے بہت ڈھارس دی۔ اس نے ایک بار بھی اپنے بیٹے کے وجود کو گناہ نہیں مانا۔ وہ معاشرے سے نہیں ڈری، خدا سے ڈرنے والی ماں تھی۔ اتمان کی خاطر اسے راہب کی جدائی برداشت کرنی تھی، کیونکہ ماں کا دل اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ اوئے جلدی چل، دیکھ باہر اتنا ہینڈسم لڑکا آیا ہے۔ انشال بہت اداس رہنے لگی تھی، کیونکہ انجانے میں ہی صحیح مگر اس شہزادے سے دل لگا بیٹھی تھی جو اپنے ہی غموں میں ڈوبا رہتا تھا، جسے ذرا بھی علم نہ تھا کہ ایک سانولی سی لڑکی اپنا ننھا سا دل اسے دیے بیٹھی ہے۔ ایک شام وہ ویسے ہی افسردہ سی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی کہ یسرا آ کر اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی، ہینڈسم لڑکا؟ وہ یسرا کی بات سن الجھی تھی۔ ہاں، جس کی تصویر میگزین میں دیکھی تھی ہم نے اور جس کی میمز تجھے بہت پسند ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ وہ نام یاد کرنے کے لیے ذہن پر زور ڈال رہی تھی۔ راہب ابرش ملک، انشال تیزی سے بولی۔ ہاں وہی، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ امیر زادہ ہمارے گھر کیسے؟ اور ابھی یسرا کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ انشال تیزی سے باہر کی جانب دوڑی۔ وہ لاؤنج میں راحیلہ بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ راحیلہ بیگم تو اس شہزادے پر صدقے واری جا رہی تھی، بےتاب آنکھوں کو جیسے قرار آیا تھا۔ اس شہزادے کو دیکھتے ہی ان کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، ہاتھ پاؤں خود بخود کپ کپ آنے لگے۔ ہمارا نہ جانے کیوں ہمارا جسم عجیب سی کیفیت میں گرفتار ہو گیا تھا اسے دیکھتے ہی۔ وہ خاموشی سے راحیلہ بیگم سے لگ کر بیٹھ گئی اور اسے چوری چوری نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج جانا تھا کمبخت، محبت کیا چیز ہے؟ ارے بیٹھ کیوں گئی؟ راہب کے لیے کھانا لگاؤ، راحیلہ بیگم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ فوراً شرمسار ہو کر کچن کی جانب چل دی۔ نہیں، کھانا کھا کر آیا ہوں، وہ نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ تو میرے ہاتھ کی بنی چائے پی لیں، انشال نے بڑی محبت سے کہا۔
ارے بیٹھ کیوں گئی، راہب کے لیے کھانا لگاؤ، راحیلہ بیگم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تو فوراً شرمسار ہو کر کچن کی جانب بھی ابھی ایک قدم بڑھی تھی۔ نہیں، کھانا کھا کر آیا ہوں، وہ نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ تو میرے ہاتھ کی بنی چائے پی لیں، انشال نے بڑی محبت سے کہا۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے اجازت ہی نہ دی انکار کرنے کی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ تیزی سے چائے بنا کر لے آئی۔ چینی کتنے چمچے؟ وہ پاس بیٹھ کر آہستہ آواز میں پوچھنے لگی، آواز میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ راہب کی نگاہ کا مرکز بنی ہوئی تھی وہ۔ ایک، میں آپ کا لاکٹ دینے آیا تھا، اپنی جیب سے ایک لال رنگ کا چھوٹا سا باکس نکال کر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مگر میں چاہتی ہوں تم اسے اپنے پاس رکھو، وہ تیزی سے احتجاجاً بولی۔ نہیں، یہ آپ کا، اسے آپ رکھیں، میں نے اس جیسا ایک اور بنوا لیا ہے۔ اس نے اپنے گلے کا لاکٹ دکھاتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ انشال کی تو نگاہ ٹک گئی تھی اس لاکٹ پر جس سے اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ چلے میں چلتا ہوں، میری موم انتظار کر رہی ہوں گی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر کھڑا ہوا۔ اس کا دل نہیں بھرا تھا ابھی، وہ اداس نگاہوں سے اس کے خوبصورت وجود کو تکنے لگی۔ انشال، راہب کو باہر تک چھوڑ کر آؤ، راحیلہ بیگم کی کہتے ہی وہ اس بات میں سر ہلا کر راہب کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ شکریہ۔ راستے میں اس نے اپنے قدموں کی رفتار آہستہ کر لی تھی جس کے سبب انشال اب برابر میں چلنے لگی تھی۔ اس کے شکریہ کہتے ہی انشال الجھی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ مجھے اس دن ہمت دینے کے لیے، وہ آہستہ سے گویا ہوا۔ اوہ، مجھے نہیں لگتا تھا آپ کو اتنی پرانی بات یاد ہوگی۔ یہی تو پرابلم ہے، میرے ذہن کی میموری کارڈ میں ہر بات فکس رہتی ہے، وہ جیسے ناراض ہو اپنی یادوں سے۔ ویسے کہاں غائب ہو گئے میمر جی آپ؟ نہیں میمرس جی آپ، نہیں، نہ کوئی فنی پوسٹ، نہ ویڈیو، نہ میسج کا رپلائی۔ وہ شکوتاً بولی۔ اپنے غموں سے فراغت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ رنجیدہ لہجے میں جواب دہ ہوا۔ اس کی بات سنتے ہی انشال رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیوں، پھر سے کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ پریشان ہو کر استفسار کرنے لگی۔ کچھ، وہ طنزیہ مسکرایا۔ رائٹر صاحبہ میری بھی کہانی لکھ دیں گی آپ؟ اس کے سوال پر انشال چونکی تھی۔ ضرور، مگر سبق ہونا چاہیے اس میں لوگوں کے لیے۔ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مسکراتے ہوئے بولی۔ سبق؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے۔ سبق تو کتابیں دیتی ہیں، میں زندگی دے رہا ہوں اپنی، کیونکہ جو درس زندگی سکھاتی ہے وہ کسی کتاب میں میسر نہیں۔ وہ اسمارٹ سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے گویا ہوا۔ یہ بھی ہے، وہ اتفاق کرنے لگی۔ میں آپ کو میسج پر اسٹوری سینڈ کر دوں گا، مجھے آپ کی طرح لکھنا اور جذبات ڈالنا نہیں آتے۔ کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، یہ رہا۔ مجھے آپ کی طرح لکھنا اور جذبات ڈالنا نہیں آتا، تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ وہ کہہ کر ابھی ایک قدم آگے ہی بڑھا تھا۔ اور اپنی میمز شیئر کرنا کب شروع کر رہے ہیں؟ مجھے بہت پسند ہے آپ کی میمز۔ اس کی بات سن راہب کے قدم رکے۔ میمز پسند ہے یا میمز پوسٹ کرنے والا؟ اس کے اچانک سوال پر وہ بری طرح چونکی۔ راہب نے اس کی جانب رک کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سنجیدگی سے استفسار کیا۔ می راہب نے مانو اس کے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔ وہ بوکھلا کر نفی کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر کمبخت زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ راہب نے انشال کی آنکھوں میں آنے والی چمک دیکھ لی تھی۔ اس کا جواب میں بری طرح بوکھلا جانا راہب کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھیر لایا۔ اس کے چہرے پر آنے والے تاثرات انشال سمجھنے سے قاصر تھی۔ چلے میں اسٹوری سینڈ کرتا ہوں، وہ بغیر کوئی جواب لیے مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہہ کر چل دیا۔ انشال تو حیرت سے تکتی کی تکتی رہ گئی تھی۔ اسے میں نے منع کیوں نہیں کیا؟ ایسا کیوں لگا جیسے میری کوئی چوری پکڑی گئی ہو؟ کیا میں واقعی راہب کو پسند کرتی ہوں؟ کبھی کبھار انسان اپنی ہی فیلنگ سے ناواقف ہوتا ہے۔ یہی حال انشال کا تھا، وہ الجھی رہ گئی تھی۔ پوری رات اس کا کیا سوال ذہن میں گردش کرتا رہا۔ یسرا، تم نے محبت کی ہے نا؟ کیا بتا سکتی ہو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس شخص سے محبت ہو گئی ہے؟ یسرا کے کمرے میں وہ صبح ہوتے ہی چلی آئی تھی۔ اس کے منہ سے کمبل کھینچتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ او اللہ کی بندی، یہ کوئی وقت ہے اس طرح کے سوالات کا؟ یسرا اس کے ہاتھ سے کمبل کھینچ کر اپنے منہ پر اوڑھتے ہوئے بولی۔ مجھے الجھا دیا اس سوال نے، پلیز جواب دو نا یار۔ وہ دوبارہ اس کا کمبل کھینچنے لگی۔ اللہ اللہ، تمہیں کیوں جاننا ہے؟ تمہیں بھی کسی سے محبت ہو گئی ہے کیا؟ یسرا کمبل پر اپنی پکڑ مضبوط کر استفسار کرنے لگی۔ نہیں، میری دوست ہے ایک یونی میں، اس نے پوچھا ہے مجھ سے۔ انشال بہانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اپنی دوست سے کہو مجھ سے کال پر بات کر لے۔ اب جاؤ اور سونے دو مجھے، صبح ہی صبح نیند خراب کر دی۔ اف کتنے نخرے ہیں، اف کتنے نخرے دکھا رہی ہو تم، بتا دو نا یار۔ انشال نے کمبل چھوڑ اس بار اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر بیٹھی۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ وہ بیزاری سے
اپنے منہ پر آنے والے بال پونی میں قید کرتے ہوئے بولی، کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے؟ وہ نہایت تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ کوئی بہت اچھا لگنے لگے، وہ نہ ہو تو اس کی کمی محسوس ہو، بار بار اس سے ملنے اور باتیں کرنے کا دل کرے، اس کے بغیر کچھ اچھا نہ لگے، اسے دیکھتے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ بکھر آئے۔ اسے یسرا کی بتائی ہوئی تمام ہر یسرا کی بتائی ہوئی ہر علامت کو انشال نے اپنے اندر پایا تھا۔ اسے محبت ہو گئی تھی اس شہزادے سے۔ او نو، محبت ہو گئی! یسرا ابھی علامت بیان کر ہی رہی تھی کسی ماہر لو گرو کی طرح کہ انشال بیچ میں ہی اپنا سر پکڑ کر بولی، کس سے اور کس کو؟ یسرا فوراً اشتیاق سے پوچھنے لگی، مر گئی میں تو، وہ پریشانی کے عالم میں کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اگلا سین: بہت اچھا لڑکا ہے ارمان، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دعا اور ارمان اپنے اپنے گھر گئے ہوئے تھے کیونکہ راہب مسز اکاچا کی فیملی کے ساتھ اکیلے ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ دعا اپنے والد کے سوال پر حیرت سے اٹھی انہیں دیکھنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے نا میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر اچانک یہ سوال کیوں؟ وہ اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، لاؤ ایک سائڈ سے میں سیٹ کروا دیتا ہوں۔ وہ کہہ کر چادر سیٹ کروانے میں مدد کرنے لگے۔ دیکھا تم نے، دو لوگوں نے مل کر سیٹ کی تو چادر 2 منٹ کی جگہ 1 منٹ میں سیٹ ہو گئی۔ زندگی کا بھی یہی حال ہے، اکیلے سنوارنے کی کوشش میں بہت وقت لگے گا، مگر ارمان جیسے اچھے ساتھی کو ملا لوگی تو جلدی سنور جائے گی اور وقت بھی بچے گا اسے جینے کا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو سنوارنے میں ہی پوری زندگی گزر جائے، جینے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور اب لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں، کہتے ہیں دعا کماتی ہے اس لیے اس کا باپ شادی نہیں کرے گا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے لوگوں کی یہ تلخ جملے سن۔ میں مانتا ہوں تم میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہو، مگر یہ معاشرہ اس بات کو نہیں سمجھتا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں دباؤ ڈال رہا ہوں شادی کے لیے، مگر یہ بوڑھی آنکھیں تمہاری شادی کا خواب دیکھنے لگی ہیں۔ یقین مانو کبھی سوچتا ہوں میری بیٹی اور لڑکیوں کی طرح ڈولی میں نہیں بلکہ لڑکوں کی طرح گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گی، اور میں فخر سے اپنی بیٹی کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلوں گا۔ وہ دعا کے سر پر شفقت و محبت سے ہاتھ رکھ آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکان لیے گویا ہوئے ان کی باتیں اس کے دل پر لگی تھی۔ ارمان چھٹیوں پر آیا ہوا ہے تمہاری طرح، اس کے والدین جواب مانگ رہے ہیں، تمہاری طرف سے ہاں کر دوں؟ انہوں نے حکم صادر نہیں کیا بلکہ اپنی بیٹی کی رضامندی دریافت کی تھی۔ دعا نے سر اس بات میں ہلایا۔ ارمان کو جب دعا کے والد کی مثبت جواب کی خبر ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ سب سے پہلے اپنی خوشی راہب سے شیئر کرنے کے لیے اسے کال ملائی، اس نے بھی فوراً ریسیو کر لی۔ دعا مان گئی ہے شادی کے لیے، اور یہ خوشی کی خبر میں سب سے پہلے تم سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا ہے تم نے جواب میں مبارکباد تو دینی نہیں، آنکھوں سے جواب دو گے ہر بار کی طرح، تو میں بتا دوں مجھے نظر نہیں آنے والا، اس لیے وہ نان اسٹاپ بولے چلا جا رہا تھا۔ چپ! بولنے کا موقع دو گے تو مبارکباد دوں گا نا، وہ جھنجھلا کر بولا، جس پر ارمان نے زبان دانتوں میں دبائی تھی۔ سوری، بہت بہت مبارک ہو۔ راہب دلی طور پر ارمان کے لیے بہت خوش تھا۔ ان سالوں میں وہ دوست، ساتھی، سیکرٹری، باڈی گارڈ، کک سب تھا راہب کے لیے۔ ارمان کی کال کاٹتے ہی دعا کی کال آ گئی تھی۔ اس نے بھی سب سے پہلے راہب کو ہی اطلاع دی۔ اگلا سین: اس نے اپنی پوری کہانی لکھ کر انشال کو سینڈ کر دی۔ آخر میں ایک میسج لکھا، مجھے نہیں پتا کوئی اس کہانی کو پڑھنا چاہے گا بھی یا نہیں، کیونکہ اس کہانی کا ہیرو امیر و کبیر خاندان کا چشم و چراغ نہیں بلکہ ایک امیر زادے کے فن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حرام کی اولاد ہے۔ میری پوری زندگی کو رون کر رکھ دیا اس امیر زادے کے ایک گناہ نے۔ وہ اب چاہے جتنے بھی معافی مانگ لے، اس کی معافی میری زندگی میں پیدا ہونے والی محرومیوں کو تو پر نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کاش میں بھی ایک عام بچہ ہوتا، میرے ماں باپ دونوں میرے پاس ہوتے، مجھے چھوٹی سی عمر میں یہ تکلیف نہیں برداشت کرنی پڑتی کہ میں ایک لاوارث بچہ ہوں جسے ایک خاتون نے اپنی بیٹی کے لیے اڈاپٹ کیا۔ یقین مانو مجھے لگتا تھا میں وہ شہزادہ ہوں جس کا اپنے دل پر کوئی اختیار نہ تھا۔ فی الحال چھوڑو، یہ لکھتے ہوئے وہ مسکرا دیا کیونکہ یہ انشال کا تکیہ کلام تھا۔ کچھ بھی اور پوچھنا ہو تو میسج کر دینا، اللہ حافظ۔ اس کی سٹوری پڑھتے وقت انشال کو راہب اور صلہ کے نکاح کا علم ہوا۔ انشال کا ننھا سا دل کرچی کرچی ہو کر بکھرا تھا۔ اپنی پہلی محبت کے ناکام ہونے کا درد سہنا آسان نہیں ہوتا۔ کہانی پڑھتی جاتی اور روتی جاتی، راہب کے ایک ایک لفظ سے کرب جھلک رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آ گئی تھی راہب کے چہرے پر آنے والے تاثرات کی۔ اسے راہب کی سٹوری سے پتہ چلا کہ اس نے پہلی بار انشال کو ایک گاڑی میں دیکھا تھا جب وہ شیشے پر لکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کی اردو بہت کمزور تھی۔ بہت حیران ہوئی وہ کہ راہب کو اس کا لکھا آخری جملہ آج بھی یاد تھا۔ اگلا سین: ندیم دل کے سکون کا متلاشی ہو گیا تھا اپنے بیٹے کی حالت دیکھنے کے بعد، نہ جیتا تھا نہ مرتا تھا۔ وہ اسلام آباد آ کر اس کچرے کے ڈھیر کے سامنے بیٹھ کر بہت رویا، خود کو لعنتیں و ملامتیں کرتا رہا۔ واپسی پر اس یتیم خانے پہنچا جہاں راہب رہا کرتا تھا۔ اسے وہاں ایک بچی روتی ہوئی نظر آئی۔ بہت محبت سے اسے گود میں بٹھا کر چپ کرانے لگا۔ امرین رو مت بیٹا، مصباح آپی کو بتاؤ کیا چاہیے آپ کو، میں اگلی بار پکا لیتے ہوئے آؤں گی اپنی گڑیا کے لیے۔ مصباح بھی امرین کو چپ کرانے آئی تھی، مگر یہ دیکھ کافی حیران ہوئی کہ ندیم پہلے ہی اسے چپ کروا چکا تھا۔
آپ کون؟ پہلے تو آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ مصباح ندیم کو دیکھ الجھی نگاہ سے بولی۔ ندیم اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ ہوتے ہیں کچھ حسین چہرے جو آنکھوں میں بس جاتے ہیں۔ میں ندیم، اتنی پرانی ملاقات اسے یاد نہیں ہوگی، اس لیے پھر سے اپنا تعارف دینے لگا۔ اچھا چلو امرین، اندر چلو میرے ساتھ۔ وہ بچی کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ کیا آپ یہیں رہتی ہیں؟ ندیم پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں نہیں، بس کبھی دل اداس ہوتا ہے تو یہاں چلی آتی ہوں۔ ان بچوں کے ساتھ کھیلنے میں کب اداسی غائب ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا واقعی دل کو سکون مل جاتا ہے؟ ندیم بڑے تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ مجھے تو ملتا ہے، اوروں کو ملتا ہے یا نہیں مجھے نہیں خبر، وہ جواب دے کر جانے لگی۔ ندیم بھی تو سکون کا ہی متلاشی تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس، نہیں تھا تو اسے خرچ کرنے والا کوئی وارث۔ اگر مجھے سکون نہ ملے تو بھی میں یہاں روز آ سکتا ہوں؟ اس کے سوال پر وہ مسکرا دی۔ بالکل آ سکتے ہیں، ان بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی اپنا قیمتی وقت انہیں دیتا ہے، لیکن اگلی بار جب آئیں تو کھلونے لے کر آنے کی کوشش کیجیے گا۔ بچے بہت جلدی مانوس ہو جائیں گے آپ سے، دیکھنے میں کھاتے پیتے گھر کے معلوم ہوتے ہیں۔ تھوڑے سے کھلونے لے آنا، مجھے نہیں لگتا آپ کی جیب پر بھاری پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کے اگلے سوال پر مصباح چونکی تھی۔ آپ کی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ آئی بروز اٹھا کر۔ وہ آپ کی ناک میں لونگ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں رواج نہ ہو پہننے کا۔ اس کے جواب پر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی۔ ہمارے یہاں بھی لونگ پہنتے ہیں ناک میں، مگر صرف شادی شدہ خواتین۔ تو آپ شادی شدہ نہیں ہیں؟ وہ تیزی سے بولا۔ اس کے بالوں میں چاندی کا بال نمایاں تھا۔ آپ کیوں میری لائف میں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ وہ جس سے خفا ہوئی تھی اس کے سوالوں پر۔ سوری، آپ کو برا لگا ہو تو؟ وہ فوراً ہی شرمسار ہو کر معافی مانگنے لگا۔ مصباح بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ ندیم نے اپنا وقت ان یتیم بچوں کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا تھا۔ تب اسے وہاں کام کرنے والی ایک خاتون سے پتہ چلا کہ مصباح کے والد بہت غریب ہیں اور قصائی برادری میں جہیز بہت دیتے ہیں۔ مصباح کے والد نے جیسے تیسے کر کے اپنی بیڑی بیٹی کی شادی تو کر دی، مگر مصباح کا جہیز نہ جوڑ پائے، جس کی وجہ سے اس کی عمر ڈھل گئی۔ ساتھ ساتھ وہ پڑھی لکھی بھی تھی، اس لیے بھی رشتے نہ آئے، کیونکہ اکثر قصائی برادری کے لڑکے کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ پڑھی لکھی لڑکیاں گھر نہیں بساتی۔ یہ سب سن کر ندیم کو شدید دکھ ہوا، کیونکہ اس نے مصباح کو جوانی میں دیکھ رکھا تھا۔ وہ واقعی بہت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ شاید پریشانی اور غموں نے اس کے چہرے کی شادابی چھین لی تھی۔ جہیز واقعی ایک لعنت ہے، یہ وہ لعنت ہے جس کے سبب نہ جانے کتنی غریبوں کی بیٹیاں گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں، چاہے وہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ندیم نے ایک بچے کے ہاتھوں مصباح کو پھولوں کا گلدستہ بھجوایا۔ اس پر ایک کارڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا، مجھ سے شادی کرو گی؟ میں امیر ضرور ہوں مگر تمہیں کبھی بھی اولاد کا سکھ نہیں دے سکوں گا۔ اگر میرے ایپ کے ساتھ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو بتا دو، میں رشتہ لے آؤں گا۔ ندیم کی آنکھوں کو وہ پہلی ہی نگاہ سے اچھی لگی تھی۔ اس پر پرپوزل کے جواب میں مصباح خود چلی آئی تھی۔ میرے ابو بہت غریب ہیں، ہم جہیز نہیں دے سکتے۔ مصباح جیسی لڑکیاں ایک مضبوط ساتھ کی اہمیت جانتی ہیں، کسی کے لیے وہ نہ مرتا تو کسی کے لیے ایک چھت کی مانند۔ تم راضی ہو میری اتنی بڑی کمی کے بعد بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ ندیم بے یقینی سی کیفیت میں پوچھنے لگا۔ آپ چاہتے تو مجھے اندھیرے میں رکھ کر بھی شادی کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ اس یتیم خانے کے سارے بچوں کو میں اپنا ہی مانتی ہوں، مگر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے جیسی کسی بات نے پریشان کیا ہو۔ مگر کیا؟ مگر میں قصائی برادری سے ہوں، ہمارے یہاں غیر قوم میں شادی نہیں ہوتی۔ اگر آپ رضامند ہیں تو میں آپ کے والد سے خود بات کر لوں گا۔ وہ جھیپ گئی تھی، اس کا جملہ سن اس بات میں سر ہلا کر مسکرانے لگی۔ ندیم دوسرے ہی دن مصباح کے گھر پہنچ گیا تھا اپنے والدین کو لے کر۔ عائشہ بیگم کے بہت اصرار اور ہمیشہ خوش رکھنے کے دعوے پر مصباح کے والد نے رشتے کی ہاں کر دی، کیونکہ اپنی برادری سے اچھے رشتوں کے انتظار میں مصباح کو گھر بٹھا کر رکھنے پر جو اس کے بالوں میں چاندی آ گئی تھی وہ انہوں نے بھی دیکھ رکھی تھی۔ مصباح کے والد کی حالت کو اس باپ کا دل بخوبی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی بیٹی کے اچھے رشتوں کے انتظار میں اسے بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اس کی جوانی اور چہرے کی شادابی کو ڈھلتے ہوئے دیکھا ہو۔ نہایت سادگی سے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ بہت بہت مبارک ہو آنین۔ شال بہت خوش تھی اپنی خالہ کے نکاح پر، اس کے منہ میں مٹھائی ڈالتے ہوئے بولی۔ 2 سال گزر گئے، ایک دن صلہ کو ایک پھولوں کا گلدستہ ملا، ساتھ ساتھ اس نے ایک انویٹیشن کارڈ۔ واؤ، بڑے پیارے پھول ہیں، کس نے دیے؟ ابرش پھولوں کو دیکھتے ہوئے آئی بروز کا کر استفسار کرنے لگی۔ آپ آر آئی نیٹ ورک کے مالک کو جانتی ہیں؟ صلہ کے سوال پر وہ نفی میں گردن کو جنبش دینے لگی۔ پرسنلی کبھی ملنا نہیں ہوا، آپ پر نام بہت سن رکھا ہے۔ یہ سافٹ ویئرز بنانے والی بہت بڑی کمپنی ہے لندن کی، ساتھ ساتھ اب تو انہوں نے پوری دنیا میں آر آئی نیٹ ورک ڈراپ شپنگ سافٹ ویئر متعارف کروایا ہے۔ جس طرح پاکستان میں دراز ہے، اس طرح پوری دنیا میں آر آئی نیٹ ورک چل رہا ہے۔ پر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ آر آئی نیٹ ورک کے مالک نے مجھے انویٹیشن کارڈ بھیجا ہے لندن میں ہونے والی تقریب کا۔ صلہ الجھ کر جواب دہ ہوئی۔ تمہیں بھیجا ہے؟ پر کیوں؟ ابرش نے الجھ کر سوال کیا، جس پر صلہ نے لاعلمی میں کندھے اچکا دیے۔ تو کیا ابرش کو بھی نہیں پتا کہ آر آئی نیٹ ورک جو ہے وہ راہب کا ہے؟ چلو خیر، آگے دیکھتے ہیں۔ تو جانے کا ارادہ ہے؟
نو، میں بھلا کیوں جانے لگی ایک اجنبی کی دعوت پر، وہ لاپرواہی سے کہہ کر ایک بار پھر پھولوں کا گلدستہ دیکھنے لگی جن میں سے بڑی پیاری مہک آ رہی تھی۔ تمہیں جانا چاہیے، آخر اتنے پیارے پھول دینے والے کا دل توڑنا اچھی بات نہیں، ابرش شوقی سے بولی۔ تو پھر پتہ ہے ابرش کو یعنی موم، وہ سر جھٹکتے ہوئے بہت اداس سی رہتی تھی صلہ، اس کے چہرے کی چمک مانو غائب ہو گئی تھی۔ ابرش نے بہت بار وجہ پوچھی مگر اس نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ ابرش کو علم تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی اداسی کی وجہ راہب ہے۔ ابرش کے بہت اصرار پر وہ مرے دل سے لندن پہنچ گئی تقریب میں شرکت کرنے۔ لوگ آرائی نیٹ ورک کے مالک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، کیونکہ اس نے 2 سالوں میں جو نام اور پیسہ کمایا تھا اس کے سبب اس کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ہونے لگا تھا، مگر وہ کیمرے کے سامنے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یار کیسے 1-2 سالوں میں یہ لوگ اتنا پیسہ کما لیتے ہیں اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں آ جاتے ہیں؟ پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ، صرف ناولس، کہانیوں میں، ناولس میں، ڈراموں میں، فلموں میں، ان سب میں ہی ہوتا ہے۔ ریئل لائف میں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت کم۔ مگر وہ کیمرے کے سامنے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ تقریب آرائی نیٹ ورک کے مالک کو ایوارڈ دینے کے لیے رکھی گئی تھی۔ موم بھی نا فالتو میں مجھے یہاں بھیج دیا، وہ جوس کا گلاس پکڑے اسٹیج کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ وہاں بیٹھنے کے لیے ایک گول میز کا انتظام کیا گیا تھا، صلہ کو سب سے آگے والی میز پر جگہ دی گئی تھی۔ اس تقریب میں بڑے بڑے بزنس مین، فلمی ستارے، سیاست دان اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہوئے تھے۔ سب کی نگاہیں اس شخص کی منتظر تھیں۔ تقریب کا آغاز ہوا۔ مجھے پتہ ہے آپ سب آرائی نیٹ ورک کے مالک کو دیکھنے آئے، تو اب ہم آپ سب کو اور انتظار نہیں کروائیں گے۔ لیجیے آ گئے ہمارے مہمان خصوصی جن کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آرائی نیٹ ورک کے مالک راہب ابرش ملک، ہوسٹ کے انگریزی میں کہتے ہی جہاں پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، وہیں صلہ ہکا بکا نگاہیں لیے پیچھے پلٹی تھی۔ کالے پینٹ کوٹ میں وہ ایک عدد سے چلتا ہوا اسٹیج کی جانب آ رہا تھا۔ صلہ کا تو حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ایک سرسری سی نگاہ اس ضدی اور مغرور شہزادی پر ڈالتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ میں چاہتا ہوں یہ ایوارڈ آپ میری موم کو دیں، کیونکہ میں آج جہاں بھی ہوں صرف اپنی موم کی بدولت ہوں۔ پھر وہ سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پلیز موم اسٹیج پر آئیں۔ اس کی التجائی انداز میں کہتے ہی صلہ پھر سے پیچھے مڑتی ہے۔ اس بار ابرش ملک مسکراتے ہوئے اسٹیج کی جانب چلتی ہوئی آتی ہیں۔ ابرش کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ راہب نے آج اس کا سر فخر سے اونچا کر دیا تھا۔ ہانیہ، آکاشا، اطمان، دعا اور ارمان بھی اس کی خوشی میں برابر کے شریک تھے۔ ہانیہ آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کتنے بار اپنے بیٹے پر صدقے واری گئی تھی۔ راہب نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو وہ بھی جواباً مسکرانے لگی۔ آنکھوں میں نمی نمایاں تھی اس ماں کے۔ آکاشا اور اطمان مسلسل اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ ہم آپ کو ایسے ہی نہیں جانے دیں گے، کچھ سوالات ہیں آپ کے لیے، پلیز ان کا جواب دیں، شو ہوسٹ کرنے والے لڑکے نے راہب کو روکتے ہوئے انگریزی زبان میں کہا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلانے لگا۔ اس سے 3-4 سوال پوچھے گئے جن کا جواب اس نے فقط گردن کو جنبش دے کر دیا۔ کیا آپ کو کبھی کسی لڑکی سے محبت ہوئی؟ یہ وہ سوال تھا جس کے جواب میں اس نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی مغرور شہزادی کو دیکھا تھا۔ بہت، اور الحمدللہ وہ میرے نکاح میں، اس نے انگریزی زبان میں جواب دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی صلہ کی نگاہیں اس کے حسین وجود پر ٹک گئی۔ سرخ آنکھوں سے آنسو جھلکنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنا سیل نکال کر ہال میں موجود ساؤنڈ سسٹم ہیک کر لیا۔ اچانک اندھیرا چھا گیا اور ایک سفید روشنی صلہ پر آ کر ٹک گئی، جس کے سبب وہ سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ساری دنیا سے جیت کر میں آیا ہوں ادھر، تیرے آگے ہی میں ہارا، کیا تو نے کیا اثر؟ میں دل کا راز کہتا ہوں کہ جب جب سانسیں لیتا ہوں تیرا ہی نام لیتا ہوں، یہ تو نے کیا کیا؟ اس گانے سے پورا ہال گونج رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں رومانیت لیے سیڑھیاں اتر کر صلہ کی جانب چلتا ہوا آیا۔ یہ صرف گانا نہیں تھا، وہ واقعی اپنی مغرور شہزادی کے لیے پوری دنیا کو جیت کر آیا تھا۔ اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اپنی چھوٹی انگلی سے اس کے نازک چھوٹی انگلی کو پکڑ کر کھینچا، بالکل اسی طرح جیسے نکاح کے وقت کھینچا تھا۔ لیکن آج جواب میں شہزادی کی طرف سے غصہ نہیں بلکہ بھری بھری آنکھیں تھیں جن میں شکوے شکایت جھلک رہے تھے۔ شکریہ میری ہمسفر بننے کے لیے، شکریہ میرا حوصلہ بننے کے لیے، شکریہ مجھے چیلنج دینے کے لیے، شکریہ میری زندگی میں خاموشی سے داخل ہو کر عادت بن جانے کے لیے۔ حال دل فول پر بہت سنا دیا، اب سامنے بیٹھ کر سننا چاہتا ہوں۔ آج آنکھیں محبت سے لبریز تھیں اس کی۔ تمہیں پتہ تھا کہ کال میں کرتی ہوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس نے جواب میں مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پہلی بار جب کال آئی تھی اس نے اتنی خاص توجہ نہ دی، مگر جب دوسرے دن کال آئی تو اس نے نمبر کی معلومات نکلوائی، تب اسے پتہ چلا یہ صلہ کا نیا نمبر ہے۔ راہب شروع سے جانتا تھا اسے کال کرنے والی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیوی ہے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے بے پناہ محبت کب ہوئی؟ جب میں نے کال کر کے تمہیں اپنے غم میں پہلی بار شریک کیا اور تم برابر کا میں ساتھ روئی۔ پھر اگلے ہی دن دوست سے ملنے کا بہانہ بنا کر اسلام آباد مجھ سے ملنے چلی آئیں۔ اس کی بات سن وہ رونے لگی۔ تم سے لڑے بغیر ایک دن نہیں گزرتا تھا میرا۔ تمہارے جانے کے بعد بہت شدت سے تمہیں یاد کرنے لگی، اس لیے تمہارے آواز سننے کے لیے فون کرتی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔
وہ دونوں اردو زبان میں بات کر رہے تھے، اس لیے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس شہزادی کی ناک سرخ لال ہو گئی تھی، جسے دیکھ وہ سو جان فدا ہو کر مسکرانے لگا۔ جب تم نکاح والے دن بھاگ گئے تھے تو واپس کیوں آئے؟ یہ وہ سوال تھا جو آج بھی اس کے ذہن میں الجھا ہوا تھا۔ ہاں، اب جواب دیں گے راہب صاحب کہ نکاح والے دن جب وہ بھاگ گئے تھے تو واپس کیوں آئے؟ چلو سنتے ہیں ان کا آنسر۔ ذہن کو تو یہی کہہ کر بہلایا تھا کہ صرف موم کے لیے واپس آیا ہوں، مگر دل کو اچھی طرح علم تھا کہ وجہ تم تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آج اپنی چھپی ہوئی محبت کا اقرار کر لیا تھا۔ کیا اس ناچیز کی دلہن بننا پسند کریں گی آپ، جس کی پوری زندگی آپ کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے؟ اس نے جیب سے ایک کالے رنگ کا باکس نکال کر کھولتے ہوئے استفسار کیا۔ باکس میں ایک نہایت نازک اور خوبصورت ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ سلا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ راہب نے سب کے سامنے اس کے نازک ہاتھ کو تھام کر انگوٹھی پہنا دی۔ ابریش کی آنکھیں بھر آئیں اپنے خواب کو سچ ہوتا دیکھ۔ اس کی انگوٹھی پہناتے ہی پورا ہال تھالیوں سے گونج اٹھا۔ ہانیہ کی آنکھیں آبدیدہ تھیں۔ راہب نے ہانیہ سے الگ سے سلا کو ملوایا۔ سلا جانتی تھی کہ وہ راہب کی ماں ہے۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ ہانیہ نے سلا کے گال پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اور ہماری بھی، ارمان تیزی سے بولا۔ ہاں ہاں، تم دونوں کی بھی، ہانیہ دعا کی گود میں 4 ماہ کی بچی کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ کیا سوچ رہے ہو ادوان؟ آکاشا بہت دیر سے محسوس کر رہا تھا کہ ادوان کچھ خاموش خاموش ہے، کہ میں بھی ایک دن راہب برو جیسا بڑا آدمی بنوں گا، لوگ میرے لیے بھی ایسی ہی تالیاں بجائیں گے جیسے برو کے لیے بجا رہے ہیں۔ وہ انگریزی زبان میں راہب کی شخصیت سے متاثر ہو کر بولا۔ اس کی شخصیت ایک مثالی شخصیت تھی۔ وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے لڑ کر آج اس مقام پر پہنچا تھا کہ دنیا سے اشش کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ راہب جیسے انگنت بچے ہیں ہمارے نزدیک، جو بہت ہوشیار اور ذہین ہیں، جو ملک و قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں، بس انہیں تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگلا سین انشال فیس بک کی ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی اس شہرت کے سبب ایک مشہور چینل نے اسے ڈرامہ لکھنے کی آفر کی۔ جب یہ بات اس نے اپنے گھر والوں سے شیئر کی تو طوفان برپا ہوا۔ کتائی برادری کی لڑکی اور وہ بھی ایک رائٹر، اپنے آپ میں ہی ایک کمال تھا۔ پہلے تو کوئی راضی نہ ہوا، مگر وہ بھی اپنے دھن کی پکی تھی۔ آخرکار اسے اجازت ملی۔ اس نے پہلا ڈرامہ راہب کی سٹوری پر لکھا، جو بہت ہٹ ہوا۔ وہ بہت مشہور رائٹر بن گئی تھی۔ آج ایک انٹرویو میں اس سے سوال کیا گیا، میم یہ ڈرامہ آپ کے لیے کیا ویلیو رکھتا ہے؟ جواب میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دل کا رشتہ ہے اس ڈرامے سے۔ وہ راہب کا اتارا ہوا لاکٹ گلے میں سجا کر رکھتی تھی۔ اس کی پہلی محبت فقط افسانہ بن کر رہ گئی۔ پہلے رنگ کا غم، پھر بھائی کے انتقال کا غم، پھر اپنی پہلی محبت کے ادھورے رہ جانے کا غم۔ ان غموں نے اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اس کے قلم میں بلا کی تاثیر آ گئی تھی۔ انٹرویو ختم ہوتے ہی وہ کھڑے ہو کر جانے لگی کہ اس کے سیل پر ایک میسج آیا۔ وہ راہب کا میسج تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائٹر صاحبہ ایک لنک بھیجا ہے آپ کو، اسے چیک کر لیں، یہ آپ کی ٹائپنگ میں مدد کر دے گا۔ لنک ایک وائس ٹائپ رائٹر کا تھا۔ اس سافٹ ویئر کو راہب نے خاص انشال کے لیے بنایا تھا۔ انشال کے چہرے پر مسکان بکھر آئی۔ یہ دیکھ کے راہب کو آج بھی یاد تھا کہ ٹائپنگ میں مشکل ہوتی ہے اسے۔ السلام علیکم لسنر، کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ تو جناب یہ میرا دوسرا ناول تھا جو میں نے حسن کنول کا پڑھا تھا، ریڈ کیا تھا۔ مجھے بہت زبردست لگا تھا اور میرے بہت دل کے قریب تھا یہ دل کا رشتہ ناول۔ تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ جن لوگوں نے فیس بک پہ نہیں پڑھا ہے، ایف بی پہ اور صرف یوٹیوب پہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ لازمی بتائیے گا کہ انہیں یہ ناول کیسا لگا۔ اور اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں۔ ناول کو لے کر آتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ تو پھر جب ملیں گے تو جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔